السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ انتہائی قیمتی ٹائم نکال کر ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فسٹولا۔ فسٹولا کے جو نام ہیں وہ سابقہ ویڈیو میں بھی بتائے ہیں، تو جو میڈیکلی اصطلاح ہے اس میں اس کو فسٹولا ہی بولتے ہیں، لیکن کچھ علاقہ میں فسٹولا کے نام سے بھی اس کا بیماری کا نام لیا جاتا ہے۔ ناسور، باغندر، پھوڑا، اس قسم کے یہ اس کے نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیماری ایک ہی ہے۔ فسٹولا کہیں تب بھی، ناسور باغندر پھوڑا کہیں تب بھی، فسٹولا کہیں تب بھی، اینل فسٹولا کہیں تب بھی، پیرنل فسٹولا کہیں تب بھی، بیماری کے نام مختلف ہیں لیکن ڈیزیز بیماری مسئلہ ایک ہی ہے۔ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہے؟ جو علامات تھی، بڑی علامات تھی، وہ آپ سے شیخ صاحب کا ویڈیو میں کی ہیں کہ، لیکن جو ہم آپ سے گفتگو شیئر کر رہے ہیں، چیزیں شیئر کر رہے ہیں، یہ نہ تو کوئی کتابی ہیں، نہ ہم نے کوئی یعنی کہ کسی کی کاپی کی ہوئی ہے۔ یہ وہ علامات آپ سے شیئر کی جاتی ہیں، آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے جو پریکٹیکلی ہوتی ہیں، یا جو پیشنٹ آ کے ہمیں چیز بتاتا ہے اس وہ چیزیں یعنی کہ علامات، اس کی یعنی کہ وجوہات، جو اس کی کیفیات، اسباب، وہ آپ لوگوں سے شیئر کیے جاتے ہیں۔ کیوں شیئر کیے جاتے ہیں کہ کچھ ایسے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ یعنی کہ اس کے ذریعے اس بیماری کو پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اینل فسٹولا جو ہوتا ہے یہ مقد کے ساتھ تھوڑا سا 2 انچ کے فاصلے پر تھوڑا سا بنتا ہے، یعنی کہ یہ اس کی ابتدائی سٹیج نہیں ہے۔ ابتدائی سٹیج میں خارش، جلن ہوتی ہے، جگہ سوجتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ عرصے کے لیے یہ چیز اس طرح کے آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اینڈ پہ جا کے جہاں پہ یعنی کہ اپنا یہ مکمل طور پہ سٹارٹ لیتی ہے، پھر یعنی کہ وہاں پہ پھوڑا جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور جب وہ پھوڑا بنتا ہے اس میں پیپ ریشہ مکمل بھر جاتا ہے، اور اس پیپ ریشے کی بھرنے سے پیشنٹ کو انتہائی جلن، درد کا سامنا رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب محال ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ ٹائم گزارتا ہے، نہ کہ وہ اسٹول پاس کر سکتے ہیں، نہ آرام کر سکتے ہیں۔ اس لیے یعنی کہ یہ اس کی جو علامت جب اس سٹیج پہ آتی ہے، جب وہ پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھٹتا فوری نہیں ہے، کچھ تھوڑی ٹائم لیتا ہے، جب تک اس کا آگے سے منہ نہ بنے پیپ ریشہ نکلنے والا، اس وقت تک وہ پھٹتا نہیں ہے، اندر سے بھرا رہتا ہے۔ وہ اس کی جو اندر پیپ ریشہ ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، اس کی انتہائی سخت جلن بندے کو فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہاں پہ کپڑا لگ سکتا ہے، نہ ہاتھ، ہر حوالے سے یعنی کہ پیشنٹ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ پھٹ جاتا ہے تو پھٹنے کے بعد پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے، کچھ سکون ملتا ہے، کچھ آرام ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش فیل کرتا ہے۔ لیکن پھٹنے کے بعد وہ ایک بار تو کئی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ جب پھٹ جاتا ہے وہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ علامت غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو، پیشنٹ سمجھتا ہے کہ وہ مسئلہ میرا فٹ ہو گیا، وہ سابقہ روٹین میں چلتا ہے، کچھ ٹائم گزرتا ہے، ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں، 1 مہینہ گزرتا ہے، جو بھی پیریڈ ہو، یہ پیریڈ چلتا ہے اس کی لائف سٹائل پر، اس کے کھانے پینے پر، ٹھیک ہے، یہ چیز نوٹ کریں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے کہ اس نے اپنا کوئی ٹائم بنایا ہوا ہے، اتنے ٹائم کے بعد وہ آتی ہے، نہیں۔ اگر بندہ یعنی کہ جن چیزوں سے یہ بیماری ہو رہی ہے وہی اپناتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو یہ دوبارہ جلدی آ جاتی ہے۔ اگر ان سے وائٹ کرتا ہے، وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، اس میں اپنی تبدیلی لاتا ہے، تو پھر اس کا ڈوریشن بڑھ جاتا ہے، دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر وہ کار بند رہتا ہے، ساتھ کوئی کڑوی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل، بچے بچیوں گھر میں کڑوی چیز نہیں کھائی جاتی، میٹھی چیزیں سب کھاتے ہیں، میٹھی میٹھی میٹھی، کڑوی کوئی پھکی وغیرہ یا کوئی لیکوڈ وغیرہ کسی فارم میں بھی ہم استعمال کرنے کو رضامند نہیں ہیں۔ آیا کہ کڑوی چیز استعمال کرنا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، صحت کے لیے بھی ہے،
کڑوی چیز ہمیں استعمال کرنی چاہیے. پرانے وقت کی مائیں بہنیں جو ہوتی تھی وہ موسم کے مطابق رس ایک ہوتی تھی کڑوی, انڈیا رس اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پانی میں گھول کر بچوں کو پلاتی تھی. بقین کے پتے رگڑ کے گھونٹ کے وہ پلاتی تھیں. چرائتا ایک جڑی بوٹی ہے, دیہاتوں میں عام پایا جاتا ہے, وہ پانی میں ڈبو کر وہ پانی پیا جاتا تھا. مختلف جڑی بوٹیاں ہیں کڑوی, ان کا ہم نے چھوڑ دیا ہے. جب سے ان کو چھوڑا ہے بازاری کھانوں پہ آ گئے ہیں, بازاری مصنوعی چیزوں پہ لگ گئے ہیں, پھر ہمارے ساتھ جو بیماریاں ہیں وہ بھی نئے انداز میں پیدا ہوتی ہیں, نئی شکل میں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ بیماریاں ہم پر ہیوی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, یہ بندہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ بواسیر والے مسئلے, فسٹولا والے مسئلے سے بچ جاتا ہے بندہ, کافی حد تک بچ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ آج ہے, پہلے زمانے میں پہلے وقتوں میں بھی یہ بواسیر کامن بیماری رہی ہے, لیکن اس حد تک نہیں تھی. آج ہر دوسرا بندہ بیماری کا شکار ہو رہا ہے. اس کی یعنی کہ وجہ ہمیں دیکھنی چاہیے. میں ہوں تو مجھے خود میں تلاش کرنی چاہیے کہ ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں, تو اس کو مجھے تھوڑا سا اپنا دیکھنا بھی چاہیے کہ میرا رہن سہن کیسا ہے, کھان پین کیسا ہے, تو انشاءاللہ بندہ اس مرض تک, اس کی وجوہات تک, کاز تک پہنچ سکتا ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب یہ پھوڑا پھٹ جاتا ہے تو بندے کو ریلیف ملتا ہے, اور کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ پھر ہم نمودار ہو جاتا ہے, پھر بن جاتا ہے, پھر وہی تکلیف ہو جاتی ہے. ابتدائی سٹیج میں بار بار یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اپنے معالج سے ملیں, اپنے ڈاکٹر سے ملیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کا فوری طور پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, جہاں سے شروع ہے وہیں سے ختم ہو جائے گا. اگر آپ اس میں سستی کریں گے, کمزوری کریں گے, یا اس کو یعنی کہ ڈیلے کی طرف لے جائیں گے کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو گیا ہے, خود ہی بن گیا ہے, خود ہی ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا. یہ دوبارہ بن جاتا ہے اور جلدی بن جاتا ہے, پہلے سے شدت کی شکل اختیار کرتا ہے. جب پہلے بنتا ہے اس سے جب دوبارہ ہوتا ہے تو اس کے اندر شدت ہوتی ہے, سر زیادہ زیادتی ہوتی ہے, تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یعنی کہ بندے کو بچنا چاہیے. اور یہ ایک اس کا ٹریک ہوتا ہے, بیر والا راستہ بن جاتا ہے منہ, اور جب تھوڑا سا پرانا ہوتا ہے تو پھر اس کا جو اندر اینل ایریا ہوتا ہے, پاخانہ پوٹی نکلنے والی جگہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی جڑ جاتا ہے, ایک ٹریک بن جاتا ہے جس سے وہ پی پریشان شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پخانے کے ساتھ بھی. اس لیے یہ بڑی پیچیدہ بیماری ہے, انتہائی موذی بیماری ہے, پیچیدہ بیماری ہے. اس کی جڑیں اس انسانی مقد ایریا میں بڑی اندر تک چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بچنا چاہیے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس کے اوپر ذکر کریں گے. لیکن اس کی جو ہومیوپیتھک میں ادویات ہیں, تھوجا انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے. تھوجا کے ساتھ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سلیشیا کے ساتھ جو ہے وہ, اگر سلیشیا استعمال کرنی ہے تو ہیپر سلف استعمال نہیں کرنی. اگر ہیپر سلف استعمال کر رہے ہیں تو سلیشیا استعمال نہیں کرنی. ان دونوں میں سے ایک میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہیپر بھی اچھی ہے, بیلاڈونا اچھی ہے, اور فسٹولا کے لیے پیونیا انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے, اور کیلنڈولا پینے کے لیے بھی افیکٹو ہے, اور اس کو اوپر لگانے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. یہ اینٹی بیکٹیریل کے طور پہ کام کرتی ہے. کیلنڈولا اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے, اندرونی زخم کو بھی ٹھیک کرتی ہے, بیرونی جلد کو بھی ٹھیک کرتی ہے. یہ چند ادویات ہیں, آپ ان کو علامات کے مطابق استعمال کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کے لیے آسانیاں پیدا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.